خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک تہلکہ خیز موضوع کے حوالے سے بات کریں گے جس نے سویڈش میڈیا میں طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، بلکہ بین الاقوامی میڈیا بھی جو ہے وہ اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں ان کے قریبی رشتہ دار کا انتہائی دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیم وائٹ سپریمسٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے بعد اس کے حوالے سے میڈیا میں بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، جو وزیر ہیں ان پہ استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ہے، اور میڈیا کے ساتھ جو اس وقت حکمران جماعت ہے اس کے رویے کے حوالے سے بھی بات ہے۔ پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے، وہاں پہ جواب طلبی کریں، اور بہت سے مبصرین نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ دوہرے معیار کے حوالے سے بھی تبصرے کیے ہیں۔ تو یہ ایک نہایت ہی حساس اور اہم موضوع ہے، اور اس حوالے سے میں نے تمام سویڈش میڈیا کا جائزہ لیتے ہوئے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے پاس یہاں لکھے ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اس سارے جو ہے وہ اہم موضوع کے حوالے سے علم ہو سکے گا، اور پھر میں آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ سویڈن کا ایک اخبار ہے ایکسپو، جو کہ اینٹی ریسسٹ میگزین ہے، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی کہ سویڈن کا ایک وزیر ہے، اس کے قریبی رشتہ دار کے انتہائی دائیں بازو کی ایک تنظیم ہے وائٹ سپرمنٹ، ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ وہ تنظیم ہے جو سمجھتی ہے کہ جو سفید فام لوگ ہیں وہ سپر ہیں، وہ زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں دنیا کے وہ اتنے باصلاحیت نہیں۔ تو یہ ان کی سپرمیسی پہ یقین رکھنے والی تنظیم ہے، اور یہ انتہا پسند تنظیم ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ پھیلی، اس میں نہ تو وزیر کا نام لیا گیا، نہ ہی ان کے رشتہ دار کا جو ہے وہ نام لیا گیا۔ اور جب یہ سلسلہ تھوڑا پریس میں آگے بڑھا تو اس کے بعد جو ہے وہ وزیر کی شناخت بھی ظاہر کر دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو وزیر ہیں یہ مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فشل، اور جو ان کا رشتہ دار ہے وہ ان کا 16 سالہ بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد جو وزیر ہیں وہ سویڈش ٹیلی ویژن 4 کے جو مارننگ نیوز ہے اس میں وہ آئے، اور وہاں پہ ان سے اس حوالے سے سوالات کیے گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے بیٹے کے حوالے سے بات ہے، جب وہ 15 سال کا تھا اب وہ 16 سال کا ہو گیا ہے، اور ہم نے اس حوالے سے بہت مشکل وقت گزارا ہے، میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، لیکن اب ان کی سرگرمی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب وہ اس میں ایکٹیو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس حوالے سے بہت صدمہ ہے، اور میرا جو بیٹا ہے وہ بھی اپنی اس صورتحال پہ شرمندہ ہے، اور یہ مرحلہ جو ہے گزر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنی وزارت سے مستعفی ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا استعفیٰ دینے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اسی حوالے سے جو سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹنسن، ان کے جو پریس سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے پریس کو ایک بیان بھیجا گیا جس میں ان کے وزیر کے حوالے سے ہی بات کی گئی کہ جو ہے وہ میرا بیٹا ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھا، لیکن اب وہ اس میں نہیں ہے، اور سویڈن کی جو سیکیورٹی پولیس ہے وہ اس کی چھان بین کر رہی ہے۔ اور وزیر یون فشل انہوں نے کہا جی کہ وہ ہر قسم کی سیاسی انتہا پسندی سے نفرت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس سے دور رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر بڑھتا گیا، اس میں جو ہے وہ رد عمل بھی آتا گیا۔ اب سب سے پہلے اس حوالے سے بات کرتے کہ ابتدائی طور پہ وزیر کا نام کیوں نہیں لیا گیا اور نہ ان کے بیٹے کا، تو اس کی جو ہے وہ دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ چونکہ ان کا جو نابالغ رشتہ دار جو بعد میں پتہ چلا ان کا بیٹا ہے وہ 18 سال سے چھوٹا تھا، تو 18 سال سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کا جو نام جو ہے وہ آنا سویڈش پریس میں جو ہے وہ کافی مشکل ہے، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے ایتھکس ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سویڈش میڈیا نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا، کیونکہ میڈیا میں کسی شخص کا بھی نام اس وقت آتا ہے جب اس کے مکمل طور پہ جو ہے وہ چھان بین ہوتی ہے، اور تمام احتیاطیں جو ہے وہ مد نظر رکھتی ہیں، خصوصاً جو عوامی شخصیت نہ ہو اس کا نام آنا زیادہ مشکل ہے۔ جو عوامی شخصیت ہوتے ہیں، عہدوں پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے میڈیا جو ہے وہ زیادہ اس چیز کو دیکھتا ہے، اور یہ جو ان کا نام نہ آنا یہ نہیں وجہ تھی کہ نابالغ ان کے بچے کو یا منسٹر کو بچایا جا رہا تھا، بلکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے جو باقی کانسیکوینسز ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ اس کے بعد جو سویڈن کے جسٹس منسٹر ہیں گنر سٹرومر، وہ
پہلے وزیر تھے جو ٹی وی پہ ان کے حوالے سے سوالات کیے گئے کہ کیا کسی وزیر کا رشتہ دار اگر انتہائی دائیں بازو کی کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے تو کیا وہ سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے یا نہیں، لیکن وزیر نے اس حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کا بھی تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو اخبار ہے ایکسپو، انہوں نے کہا جی کہ جو یون فوسل مائیگریشن کے جو وزیر ہیں ان کے بیٹے کے دیگر انتہا پسند جو نسل پرست تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات ہیں اور وہ ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ یہ جب صورتحال ساری سامنے آئی تو سویڈن کی حزب اختلاف کی جماعتیں، خصوصاً جو لیفٹ پارٹی ہے وینسر پارٹی، انہوں نے جناب کہا کہ وزیر جو ہیں ان کو پارلیمان کی ایک خصوصی کمیٹی ہے اس کے سامنے آیا جائے اور وہاں آ کے وہ ان سوالوں کے جواب دیں، اور انہوں نے کہا جی کہ وزیر سے جو ہے وہ جواب طلبی ہونی چاہیے تاکہ وہ ساری صورتحال کا جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ اصل حقائق سامنے رکھیں اور وہ بتائیں کہ وہ کس حد تک ذمہ دار ہیں یا جو بھی صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر پہ جو ہے وہ کافی پریشر موجود ہے، اور ساتھ ہی یہاں پہ جو مختلف تجزیہ نگار ہیں انہوں نے مختلف تجزیے کیے ہیں، انہوں نے ہر اینگل سے اس کو دیکھا ہے۔ اس میں ایک اہم سویڈش میڈیا میں تجزیہ نگار ہیں بالسم کارام، انہوں نے جناب اس کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے نسلی تعصبات کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو وزیر ہیں وہ خود ماضی میں اس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں کہ جو تارکین وطن ہیں ان کے بچے اگر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں حکومت جو ہے وہ اس پہ ایکشن جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جب بات سویڈش سیاستدانوں پہ آتی ہے تو معاملہ تھوڑا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب جو سفید فام بچے ہیں یا لوگ ہیں یا حکومتی جو عہدیدار ہیں ان کے حوالے سے بات آتی ہے تو پھر اخلاقیات کا معیار مختلف ہے، لیکن جب تارکین وطن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کی جواب دہی ہونی چاہیے، اگر جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اور اگر کوئی وزیر ہے اگر اس کے خاندان کے لوگ ایسی سرگرمیوں سے ملوث ہیں تو اس کا بھی وہ جواب دہ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ خصوصی طور پر یہ جو معاملہ ہے یہ مائیگریشن کے وزیر سے متعلقہ ہے جنہوں نے مائیگریشن پالیسی سیٹ کرنی ہے، اور وہ بڑی سخت قسم کی مائیگریشن پالیسی سیٹ کر رہے ہیں، اور بلکہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں اگر ان کا رویہ خراب ہوگا، وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے تو ان کی سویڈن کی جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے یا جو سویڈن کی شہریت ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ اصول صرف تارکین وطن کے لیے ہیں یا یہ اصول جو ہیں وہ باقی لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہیں۔ اس ساری سٹوری میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا کہ جب ایک اخبار ہے ویسٹر بوتن، انہوں نے 9 جولائی کو اپنے اخبار میں یہ ایک رپورٹ شائع کی کہ یہ سویڈن کی سلامتی کا معاملہ ہے اور متعلقہ وزیر جو ہیں یون فوشل ان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ یہ شائع ہونے کے بعد اخبار کے جو پبلشر ہیں مارکس ملینڈر، انہوں نے کہا جی کہ مجھے ماڈریٹ پارٹی کے جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں مارٹن بوری، ان کی طرف سے جو ہے وہ کال آئی، اور انہوں نے یہ جو مضمون ہمارے اخبار میں شائع ہوا ہے اس پہ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ تو ماڈریٹ پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری کی طرف سے اس خبر کی اشاعت کے بعد برہمی کا اظہار جو ہے وہ یہ ایک مرتبہ پھر اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ کیا حکومت اس معاملے کو دبانا چاہتی تھی، کیا حکومت جو ہے وہ میڈیا میں ایسی انفارمیشن کو آنے سے روکنا چاہتی تھی، اور میڈیا کی آزادی اور عوامی مفاد جو ہے اس پہ بھی کئی جو ہے وہ سوالات انہوں نے بھی جو ہے وہ جنم لیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو سویڈن کی حزب اختلاف کی جماعتیں اور خصوصاً جو لیفٹ پارٹی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ صرف ایک وزیر کا، یہ ایک خاندان کا نہیں ہے، بلکہ اس کے گہرے سیاسی اور سماجی جو ہے وہ مضمرات ہیں، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ حکومت جو ہے وہ حقائق چھپانا بند کرے اور انتہائی دائیں بازو کی انتہا پسندی کے خطرے کو جو ہے وہ کم کیا جائے، اور حکومت جو ہے وہ ان سوالات کے جواب دے کہ بحیثیت معاشرہ کیا ہم اس دورے معیار کو قبول کریں گے؟ کیا واقعی سویڈش جو اقدار اور ویلیوز ہیں صرف خاص لوگوں کے لیے ہیں؟ کیا اس کا اطلاق سب لوگوں پہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ تو ناظرین چونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اس لیے آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں جو وزیر ہیں ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے
کیا جو مائیگریشن کے وزیر جان فیشل ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا اپنی پوسٹ پہ برقرار رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وزیر کا اگر کوئی رشتہ دار یا بیٹا اگر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اس کا ذمہ دار وہ وزیر بھی ہے؟ آپ اس ساری صورتحال کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، مجھے آپ کے خیالات جان کے بہت خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور